الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام تر روحانی برکتوں کے ساتھ، رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جو ہم سنیں کہیں اس پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہمارا آنا، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب کرے۔ اسوہ رسول کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ یہ عالی شان اجتماع انعقاد پذیر ہوا۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ جلال پور جٹاں کی جانب سے ہمارے ان دوستوں نے آپ کو دعوت پیش کی، آپ تشریف لائے۔ اللہ اس کا بہتر صلہ، اجر اور جزا آپ کو بھی اور انہیں نصیب فرمائے۔ آج میرے لیے بھی علالت طبع کے باعث آنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چاہے تھوڑی دیر ہی گفتگو کروں۔ احباب نے جس شوق سے، محنت سے آج کا اجتماع منعقد کیا ہے، تو احباب کی دل شکنی نہ ہونے پائے، تو میری تھوڑی گفتگو کو بھی آپ قبول فرما لیجئے گا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ عنوان ہے، جس کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہیں۔ اسوہ، سیرت، یہ مترادف المعنی الفاظ ہیں، اور سیرت اور اسوہ کسی شخص کی حقیقی اور اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے کہ جب فرعون نے نجومی بلا لیے اور جادوگر طلب کیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے ایک کھلے میدان میں ان کو جمع کیا، اور حضرت موسیٰ بھی تشریف فرما ہوئے، تو ان کے حساب منوں ٹنوں کے حساب سے ان کے پاس رسیاں تھیں جو انہوں نے پھینکیں
اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، تو ایسے لگ رہا تھا جس طرح سانپ رینگ رہے ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو جب آپ نے ڈالا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں ہیں، جتنے بھی ان کے پھینکے ہوئے کرتب کے لیے کام تھے، ان سب کو اس اژدہا نے نگل لیا۔ جب ساری رسیوں کو وہ اژدہا کھا گیا اور میدان صاف ہو گیا، تو فرمایا کہ اب ہم اس عصا کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے لگے ہیں۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ بیان فرمایا وہ یہ تھا، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس اژدہا کو اس کی اصلی حالت، یعنی وہ جو اس کا عصا ہونا ہے، اس کی طرف ہم دوبارہ پلٹانے لگے ہیں، اور پھر پلٹایا تو وہ عصا بن گیا۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اصلی حالت کے لیے وہ سیرت کا لفظ ہے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ تو معلوم ہوا کسی شخص کی حقیقی اور اصلی حالت جو ہے وہ اس کی سیرت کہلاتی ہے، اور وہ اس کا اسوہ کہلاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی اور اصلی حالت ہے اس کا تتبع اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی، اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ نور ہے۔ اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی بسر کریں تو ہم ایک خوشگوار، پاکیزہ اور بامقصد زندگی پا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یہ حضور کی سیرت کے نمایاں خد و خال ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہوں۔ حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، کسی ایک کو بھی حضور کے اوپر کوئی شکایت نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یا ہمیں پورا حق نہیں ملا، یا ہمارے اوپر حضور نے وہ شفقت نہیں فرمائی، کسی ایک کو بھی یہ اعتراض نہیں تھا۔ تو یہ حضور کی سیرت کا وہ روشن پہلو ہے۔ بعض اوقات حالانکہ 2 خواتین کے مابین انصاف کرنا اور وہ گواہی دیں کہ بالکل ہمارے شوہر نے انصاف کیا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور ہم ساری زندگی یہ مینج نہیں کر پاتے کہ بیوی اور ماں، جبکہ یہ 2 الگ الگ رشتے ہیں اور ان کے الگ الگ حقوق ہیں اور ان کی الگ الگ ڈومینز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ان رشتوں کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنے کی مشق بھی نہیں کر پاتے، اور ادھر کیا ہے کہ 9 ازواج ہیں، کسی ایک کو بھی شکایت نہیں ہوتی کہ مجھے انصاف نہیں ملا، میرا حق ادا نہیں ہوا، اور میری ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہوئی، ایک کو بھی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باب میں حضور کی شفقتوں کا ذکر فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام انہیں حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، لاڈ سے حضور ان کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ اگر خاتون کا کوئی نک نیم رکھ لیتے ہیں، کوئی اس کو لاڈ سے پکارنے کے لیے نام منتخب کر لیتے ہیں، تو یہ اس کی روحانی فرحت، خوشی اور مسرت کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے خاص طور پہ کسی مخصوص نام کے ساتھ پکارتا ہے۔ تو حضور نے حمیرہ کہہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطبت فرمانے کا انداز رکھا تھا۔ کہتی ہیں ایک دن حضور گھر تشریف لائے
اور میں آبخورے میں پانی پی رہی تھی کہ حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پھر نوش کرنے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ یعنی میں پیالے کے کنارے پر وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں جہاں تمہارے لب لگے تھے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ کتنا خوبصورت پیرایا ہے اظہار محبت کا، اور شوہر کا بیوی کے بچے ہوئے پانی کا نوش کرنا یہ بڑی بات ہے۔ بیوی تو کر لیتی ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے جوتے میں شفا رکھی گئی ہے، تو وہ عمومی طور پہ لوگ استادوں کا، بڑوں کا، والد کا، حتیٰ کہ پیروں کا جوتا لیتے ہیں اور اس کو نوش کرتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ تو میں نے کہا پیر صاحب کے جوتے میں بھی شفا ہے، لیکن مرید صاحب کے جوتے میں بھی شفا ہے۔ باپ کے جوتے کے اندر شفا ہے تو بیٹے کے جوتے کے اندر بھی شفا ہے، استاد کے جوتے کے اندر شفا ہے تو شاگرد کے جوتے کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ شوہر کے جوتے کے اندر شفا ہے تو اگر بیوی کا جوتا پیا جائے تو اس کے اندر بھی شفا رکھی گئی، اور یہ حضور کی سیرت سے آپ کو ملے گا۔ آپ نے ایک حضور کا فرمان سنا ہے اور ہو سکتا ہے درجنوں بار سنا ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کا معجزہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے بلا تعین اوقات پڑھنے والے بسا اوقات فاقے کاٹتے، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے بازار میں بیچتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے، کبھی حضور علیہ السلام کے گھر سے کچھ آ جاتا اور کبھی فاقے کاٹتے۔ تو کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہوئی کہ بس اٹھنے کی ہمت نہیں تھی اور جو میرا پیٹ تھا وہ کمر سے چپک گیا۔ اب میں کسی سے سوال کروں کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے درد کا مداوع کیا جائے تو یہ بھی میں گوارہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ تو میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کسی کی نظر میرے اوپر پڑے گی تو میرے چہرے کی نکاہت سے، کمزوری سے وہ بھانپ لے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میری ضرورت کی تکمیل کر دے گا، لیکن جو بھی آتا وہ گزر جاتا اور میرے اندر اترنے کا کسی نے تکلف نہ کیا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ لوگ تو ستی دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کسی سے بات کرنی چاہیے تاکہ میری آواز کی نکاہت سے لوگ میرے مسئلے کو سمجھ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گزرنے لگے، تو میں ان سے ایک مسئلہ شرعیہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور گزر گئے۔ میرے دل میں پھر آیا کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھتا ہوں، تو حضور تشریف لائے اور میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا۔ تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ مسئلہ تھا یہی، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا جی
دودھ کا ایک پیالہ ہے کہیں سے کسی نے پیش کیا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے وہی دے دو۔ اور مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ کہا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آ گئی تھی، لیکن وہاں 70 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا ایک قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا تعمیل کی اور جا کے بلا لایا۔ تو حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو میں نے پہلے شخص کو دودھ پیش کیا، وہ پینے لگا اور میری نظر پیالے کے اندر موجود دودھ پر تھی، لیکن حیرت انگیز معاملہ یہ ہوا کہ وہ سیراب ہو کے پی گیا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے دل میں تسلی پیدا ہو گئی، پھر دوسرے کو دیا، اس نے بھی خوب رج کے پیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر تیسرے نے، چوتھے نے، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ لگتا تھا اس پیالے کا کنیکشن اللہ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ لوگ پیتے ہیں لیکن دودھ کم نہیں ہوتا۔ 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ 70 آدمی دودھ پی گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا جی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب تم بھی پیو۔ تو کہتے میں نے پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر اور پیا۔ اب تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اب ایک قطرہ بھی جا سکے، میرے میں گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے نوش جاں فرمایا ساقی القوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں ہی پیتا ہے۔ اور اس طرح حضور نے وہ پیالہ دودھ کا نوش جاں فرمایا اور پیالہ ختم ہو گیا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا اور 71 آدمیوں نے حضور علیہ السلام کے علاوہ پیا۔ لیکن میں آپ کی توجہ جس سمت دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک تو معجزاتی پہلو ہے اس واقعہ کا کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کے لیے کافی ہوا، لیکن دوسرا اس کا تربیتی اور سیرت کا پہلو ہے کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ پیر صاحب کا جوٹا ہی شفا نہیں ہوتا، مرید کے جوٹے کے اندر بھی شفا ہوتی ہے۔ تو حضور نے اپنے امتیوں کا، اپنے غلاموں کا، 71 لوگوں کا، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کا حضور نے 71 آدمیوں کا جوٹا جو نوش جاں فرمایا اور دنیا کے سامنے رکھا کہ محمد عربی کی سیرت کا رنگ کیا ہے۔ ایک سفر میں حضور صحابہ کے ہمراہ تھے، تو راستے میں جب پڑاؤ کیا تو پھر کھانا تیار کرنا تھا، کوئی کجاوے اتارنے لگا، کوئی ہنڈیا سیدھی کرنے لگا، کوئی چولہا بنانے لگا۔ تو اللہ کے محبوب ایک سمت چل دیے تو پوچھا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، چولہے میں لکڑیاں بھی تو جلانی ہیں، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم کس لیے ہیں؟ نوکر ہیں ہم آپ کے۔ فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں، میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ ذرا مجھے اور آپ کو ذرا اپنی زندگی کے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا منصب مل جائے۔ ہم تو ٹیشو بھی خود نہیں پکڑ سکتے، وہ بھی ایک آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت نے ٹیشو استعمال کرنا ہے۔ تو جب ہم اتنا بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر کس طرح ہمیں وہ سیرت کی برکتیں نصیب ہوں گی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ اور آج دنیا کے اوپر سب سے زیادہ تحقیق جن چیزوں پہ ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز ٹائم مینجمنٹ ہے، یعنی لوگوں کے پاس وقت سکڑ گیا ہے، کام زیادہ ہیں۔ پہلے تو کام ہوتے ہی نہیں تھے، وقت ہی وقت ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور وقت بہت تھوڑا ہے۔ تو وقت کو منظم کیسے کرنا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کرنا ہے، تو آج دنیا جو ہے
وہ ٹائم مینجمنٹ پر تحقیق اور ریسرچ کر رہی ہے، اور اگر یہ سیکھنی ہے تو نبی رحمت سے سیکھیں۔ اور اس نقطے پر سارے لوگ متفق ہیں کہ اپنے کام جب آپ خود کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی، اور یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ باقی اگر آپ نے ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھیں۔ آپ کی اگر توجہ میری جانب ہو، میری آواز کی نکاحت سے شاید آپ کو دقت ہو رہی ہو، لیکن اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 302 کا ایک جھوٹا کیس کسی کے اوپر آ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے۔ 302 کا جھوٹا کیس اگر کسی پر ڈال دیا جائے تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے۔ لیکن سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر 10 سال گزارے ہیں، اور ان 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں لڑی ہیں۔ میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ 302 کا جھوٹا کیس آدھی زندگی کھا جائے، لیکن ٹائم مینجمنٹ کا ذرا یہاں انداز دیکھیے کہ ان 10 سالوں کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں 10 سالوں کے اندر۔ لیکن 27 جنگیں لڑی ہیں لیکن نماز قضا نہیں ہوئی۔ 27 جنگیں لڑی ہیں، اور یہ ابھی میں نے جو بتایا 9 ازواج نے کہا کہ ہمیں شکایت نہیں ہوئی، وہ انہی 10 سالوں کے اندر کی بات ہے۔ اللہ اکبر، 27 جنگیں لڑی ہیں، لیکن آنے والے وفود کو پراپر حضور نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ اللہ اکبر، 27 جنگیں لڑی ہیں، لیکن صحابہ کی تربیت کے لیے جو حضور کا مربوط نظام تھا، اس نظام میں تعطل نہیں آیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ تو یہ تھی حضور کی زندگی۔ اس لیے میں اور آپ اگر ایک اچھی، پاکیزہ، مطمئن اور خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے آقا و مولا نے اپنی زندگی گزار کے ہمیں دکھائی کہ ایسے زندگی گزارو۔ اگر اس طرح زندگی گزارنے لگ جائیں گے تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور پھر اس زندگی کو گزارنے کے اس اسلوب سے ایک طمانیت کا نور بھی ہمیں نصیب ہوگا، اور دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے میلاد کا موسم ہے تو ضرور نعرے لگائیے، میں اس سے منع نہیں کرتا، اس کا قائل ہوں۔ ضرور جھنڈیاں بھی لگائیے، یہ حضور سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اپنے بنیروں پر چراغاں بھی کیجیے، یہ حضور سے محبت کا ایک رنگ، ایک آہنگ اور ایک ڈھنگ ہے۔ آپ شیرینیاں بانٹیے، آپ محافل کیجیے، آپ جلوس نکالیے، یہ سب کچھ کیجیے، لیکن سب سے بڑھ کر اور سب سے اوپر جو آپ کو کرنے کا کام ہے وہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال دینا ہے۔ یہ ہے حضور کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ، اور حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ میں اور آپ اگر حضور علیہ السلام سے دعوی محبت رکھتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے زندگی ہمارے لیے گزاری۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو تو وہ قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہو تو حضور کی سیرت موجود ہے۔ تو ہمارے پاس اصل حالت میں بغیر کسی زیر اور زبر کے تغیر کے تھیوری اصلی حالت میں موجود ہے۔ کسی امت کے پاس ان کی تھیوری اصلی حالت میں موجود نہیں، کمی بیشی ہے، لیکن ہماری تھیوری قرآن کی شکل کے اندر آج بھی اصلی حالت میں بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدل کے موجود ہے۔ اور پھر اس کا پریکٹیکل ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت، حضور کی سیرت۔ ایسی کسی کی سنت اور سیرت محفوظ نہیں ہے جیسی میرے حضور کی سنت اور سیرت محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کی صورت بھی صحابہ نے ہمارے تک پہنچائی کہ حضور کے نقوش ایسے تھے، اور حضور کی عادات، خصائل، طرز زندگی، انداز زیست بھی ہمارے تک پہنچایا۔ بلکہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی شخصیت کے بارے میں اتنی کوئی واضح اس کے بارے میں معلومات جتنی حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک ایک گھنٹے کا
حضور کا گزارا ہوا وقت امت کے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی میں، سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے، یعنی صحابہ نے وہ بال بھی گن رکھے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی میں کتنے بال تھے۔ حضور کے ابرو پیوستہ تھے، جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، اس کے بارے میں صحابہ کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا جڑے ہوئے تھے، بعض نے کہا کھلے ہوئے تھے، لیکن علماء نے تطبیق کی، جب کوئی دور سے نظر آتا تو اس کو جڑے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا، اور جب کوئی قریب آ کے دیکھتا تو اس کو کھلے ہوئے دکھائی دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی مبارک زلفوں کے بارے میں، زلفیں کہاں تک تھی؟ نصف کان سے لے کر حضور علیہ السلام کے کندھوں تک کی روایات موجود ہے۔ بعض نے کہا نصف کان تک تھی، بعض نے کہا حضور کے کانوں کی لوؤں تک تھی، بعض نے کہا گردن تک تھی، بعض نے کہا یضرب منکبیہ، حضور کی زلفیں حضور کے کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی۔ تو یہ مختلف آراء کیوں ہے؟ اب علماء نے اس کی تطبیق کی، کہا حضور زلفیں نصف کان تک کٹوا دیتے تھے، پھر بڑھتی رہتی، جب کندھوں کو چھونے لگتی تو حضور پھر کٹوا دیتے۔ اس لیے جس نے یہاں تک دیکھی اس نے کہا یہاں تک تھی، جس نے نیچے دیکھی اس نے کہا نیچے تک تھی۔ تو گویا حضور کی زلفوں کے انداز کو اور ان کی لمبائی کو اور ان کی رنگت کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر حضور کی زلفوں میں کیا گنگرالا پن تھا یا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ نہ تو استرسال تھا کہ بالکل سیدھی ہوں، اور نہ ہی زیادہ گنگریالی تھی، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے امام نے اس خم کا ذکر کیا، بات سے بات نکل آئی، تو ذرا آپ اس کی لطافت اور اس کا لطف لے سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب امامہ پہنتے تو حضور کی مبارک زلف کے بعض اوقات بل جو ہیں وہ سجدہ کرتے تو لٹک کے جو ہے وہ یہاں آ جاتے، تو ہلکا سا خم تھا۔ تو یہ جو دو ابرو بنتے ہیں تو یہ شکل درمیان سے محراب کی نکلتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زلفیں خم دار تھیں۔ تو اب ذرا دیکھیے آپ نے مضمون کیا باندھا، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں۔ اللہ اکبر۔ خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں۔ اب ظاہر سجدہ کر رہی ہے تو پھر سجدے میں کچھ کہہ بھی تو رہی ہوگی، تو اب ذرا سنیے کہ سجدے میں تسبیح کیا پڑھ رہی ہے، سجدے میں دعا کیا مانگ رہی ہے زلف رسول۔ اب سنو، آپ کو لطف آئے گا۔ خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ تو حضور کی سیرت محفوظ ہے، حضور کے نقوش کی ساخت کیا تھی، حسن کیا تھا، جمال کیا تھا، وہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کیا تھی، طرز تکلم کیا تھا، گفتگو کا طریقہ کیا تھا، بات کرنے کا سلیقہ کیا تھا، لوگوں سے مخاطبت فرماتے تو کیا انداز تھا، ایک ایک چیز محفوظ فرمائی گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ اپنے آقا کی زندگی کو اپنائیں تو کوئی حضور کا امر مخفی نہیں ہے، کھلی کتاب کی طرح حضور کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جتنی حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی شخصیت پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کی شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ حضور کے ایک ایک عمل کو بیان فرمایا گیا۔ تو اس لیے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد کا موسم ہمارے دل کی دنیا کے اندر ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، تو اس موسم میں اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنے اندر اتاریں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اپنے رویوں کا حصہ بنائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں کسی کو پوچھنے کی نوبت نہ آئے اور تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہ پیش ہو، تمہارا طرز زندگی ایسا ہو، تم دور سے چل کے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، ہماری پہچان ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ایک پارٹی کے جیالے تھے، سیاسی پارٹی کے،
تو وہ دور سے آ رہے ہوتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا جیالہ آ گیا، اب یہ آتے ہی بات انہی کی کرے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو یار ایک سیاسی پارٹی کا جیالہ دور سے پہچانا جائے تو محمد کا متوالا کیوں نہ پہچانا جائے، حضور کا عاشق کیوں نہ پہچانا جائے؟ لوگ دور سے کہیں یہ حضور کا عاشق آ رہا ہے، یہ آتے بات حضور کی ہی کرے گا۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال دیں، ان کی سیرت کے سانچے میں ڈال دیں۔ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے اس کو دعا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی سیرت کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتارنا ہوگا، اپنی روحوں کے اندر جذب کرنا ہوگا، اور اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہوگا، تاکہ ہمارے آقا کی خوشنودی، ہمارے آقا کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ امام قرطبی نے ایک جملہ لکھا، میں یہ بیان کر کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ امام قرطبی کہتے ہیں اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی قرآن سے محبت نہیں ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے۔ اب قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی جائے، اور حضور سے محبت کی دلیل فرماتے ہیں یہ ہے کہ حضور کی سنت سے محبت کی جائے۔ اور پھر آخری بات فرمائی، حضور کی سنت سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور سنت کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر لیا جائے۔ عالی مرتبت سامعین، حاضرین، دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کہ بلکہ میں اپنے آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی، کہ ہماری خوش بختی کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب سے تجاوز کر کے 8ویں ارب میں داخل ہو چکی ہے، اور 500 سے زیادہ دنیا کے اوپر دھرم، مذہب اور جو ہے وہ مختلف گروہ پائے جاتے ہیں اعتقادی اعتبار سے۔ اب 500 دنیا کے مذاہب اور 8 ارب کے قریب آبادی، پھر میں اور آپ اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا گیا ہے، ہمیں حضور کا نوکر بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی ہم نے ٹوکن دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں؟ ایسا نہیں تھا، ہماری کسی عبادت کا نتیجہ تھا، ہماری کسی نیکی کا صلہ تھا، ہمارے کسی اچھے کام کا اجر تھا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوا۔ ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، اور انہوں نے آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، حضور کا نوکر بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے فارسی کا کہ بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ ذرا دیکھیے حسن شعر کا، بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، ہوں تو گناہ گار لیکن خوش نصیب نکلا کہ حضور میں آپ کا امتی ٹھہرا۔ اور یہ میری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری کسی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری کسی عبادت اور نیکی کا صلہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے غلاموں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ جب اتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی تو پھر اگلا مرحلہ ہمارے ذمہ رکھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کو اس آقا، اس نبی، اس رسول کی سیرت کے مطابق ڈھال دینا ہے، اور تمہاری وضاقتہ سے لے کے انداز معاشرت تک حضور علیہ السلام کی غلامی تمہارے رویے سے، طرز زندگی سے اور انداز معاشرت سے دکھائی دے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق ارزانے فرمائے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہیں غفلت میں زندگی بیت نہ جائے اور ہم اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے نہ چلے جائیں۔ یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے زندگی، یہ اس کی عطا کردہ امانت ہے زندگی، اور اس نے خود بتایا کہ اس زندگی کو میرے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اور محبوب کریم سے کہا محبوب ذرا ان لوگوں کو زندگی گزار کے دکھاؤ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حضور نے زندگی گزار کے دکھائی۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے
اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ آئیے میلاد کے اس نورانی موسم کے اندر ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ساری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق بسر کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے عزم کر لیا تو اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے گا، اور اگر ہم نے عزم نہیں کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا باب ایسا رکھا ہے، اگر کوئی نہیں چاہتا تو اللہ بھی پھر پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو حضور کی دہلیز پہ لے جانا ہے اور ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرمانا۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔